اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی تحیرت العقول والافہام فی کبریاء ذاتہ ودل علی وحدانیتہ نظام و مصنوعاتہ الصلاۃ والسلام وتحیۃ والاکرام علی اشرف المقربین وقدوۃ النبیین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد صلی وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين هداة الدين وأئمة المؤمنين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ درود بھیجیں محمد والے۔ ایک بار پھر درود بھیجیں محمد والے محمد کی یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 ہے۔ اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو یا کرنا چاہتے ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے حبیب کا اتباع کیا جائے، کیونکہ یہ اللہ کا محبوب ہے۔ جب تک تم اس کا اتباع نہیں کرو گے، اس کی پیروی نہیں کرو گے، نہ اللہ تم سے محبت کرے گا نہ تمہارے اعمال قبول کرے گا۔ یعنی اگر ہم نے اعمال قبول کروانے ہیں، بخشش کروانی ہے، تو اس رسول کی اطاعت کرنی ہوگی، اور اطاعت کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اس سے محبت کی جائے، کیونکہ اگر محبت نہ ہو تو پھر اطاعت ممکن نہیں ہوتی۔ وہ بچے جن کو اپنے والدین سے محبت نہیں ہوتی وہ والدین کے فرما بردار نہیں ہوتے، کیونکہ جب محبت ہی نہیں ہے تو وہ قریب ہی نہیں آئیں گے، جب قریب ہی نہیں آئیں گے تو پھر اطاعت کیسے کریں گے؟ لیکن جنہیں محبت ہوتی ہے والدین سے وہ والدین کے فرما بردار بھی ہوتے ہیں، کیونکہ محبت انہیں یہ کہتی ہے کہ کوئی ایسا کام نہ ہو کہ جس سے والدین ناراض ہو جائیں۔ محبت کہتی ہے نا ان کو، لہذا ان کی ہر بات مانو۔ تو اگر ہم نے رسول کی اطاعت کرنی ہے تو پہلے اس سے محبت کرنی ہوگی۔ اگر محبت نہیں کی، اطاعت کی، تب بھی کافی نہیں ہے۔ یعنی محبت آپ نہیں کرتے، اطاعت کر رہے ہیں، کیونکہ وہ اطاعت جو بغیر محبت کے ہو وہ دلیل ایمان نہیں ہوتی بلکہ دلیل منافقت ہوتی ہے۔ یعنی اطاعت کر رہے ہیں، دل سے اس کو نہیں مان رہے۔ سورہ منافقون میں خدا کیا فرماتا ہے؟ وَإِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ۔ جب منافقین تیرے پاس آتے ہیں اور آ کے یہ گواہی دیتے ہیں کہ تو اللہ کا رسول ہے، وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَنَّكَ لَرَسُولُهُ، اللہ یہ جانتا ہے کہ تو اللہ کا رسول ہے، واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافقین جھوٹے ہیں۔ یعنی منافق کون تھے؟ جو رسول کے ساتھ رہتے تھے
رسول کا اتباع کرتے تھے، رسول کی پیروی کرتے تھے، رسول کے ساتھ نماز میں شریک ہوتے تھے، رسول جو حکم دیتے تھے اس پہ عمل کرتے تھے، اس کے باوجود اللہ یہ کہہ رہا ہے یہ جھوٹے ہیں، یعنی ساتھ بیٹھتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے دل میں محبت نہیں تھی رسول کی، صرف ظاہری احکام پہ عمل کر رہے تھے۔ تو جب تک محبت نہیں کرو گے کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ اللہ تو یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ میرے حبیب کے سامنے کوئی بلند آواز سے بولے، کل میں نے آیت پڑھی تھی، یعنی جو رسول کے سامنے بلند آواز سے بولتا ہے اللہ اس کے اعمال حبط کر لیتا ہے۔ کون سے عمل؟ ان نیکیاں جو کرتا ہے، یعنی اگر کوئی شخص اتنے سجدے کرتا ہے کہ اس کی پیشانی زخمی ہو جاتی ہے، اتنے رکوع کرتا ہے کہ کمر خمیدہ ہو جاتی ہے، اتنے روزے رکھتا ہے کہ پیٹ اس کا پیچھے مل جاتا ہے، اتنا انفاق کرتا ہے کہ کنگال ہو جاتا ہے، اتنا اللہ کو پکارتا ہے کہ زبان گنگ ہو جاتی ہے، لیکن جب رسول کے سامنے آئے اور ذرا بھی اہانت کا قصد کرے تو یہ ساری کے سارے اعمال باطل ہو جاتے ہیں۔ یعنی یہ نماز، یہ سجدہ کوئی معمولی چیزیں نہیں ہے۔ السلام علیکم، درود بھیجیے گا محمد وآل محمد، صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ نماز کتنی اہمیت رکھتی ہے۔ حضرت سلیمان فارسی اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، درخت خشک تھا، اس کی شاخ کو انہوں نے ہلایا تو سارے پتے گر گئے۔ تو کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا، کسی نے کوئی بات نہیں کی۔ تو حضرت سلیمان فارسی نے کہا آپ لوگوں نے مجھ سے پوچھا کیوں نہیں کہ بیٹھے بیٹھے ہم نے حرکت کیوں کر دی؟ تو ہم نے ایسے حرکت کر دی جیسے انسان بیٹھا ہوتا کوئی حرکت کر لیتا۔ کہتے نہیں ایسی بات نہیں ہے، یہ دیکھیں یہ معرفت ہوتی ہے۔ کہتے ایک دن ہم اسی طرح رسول خدا کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، رسول خدا نے ایک شاخ کو ہلایا، اس کے پتے گر گئے۔ اب سب خاموش بیٹھے تھے، میں نے سوال کر دیا کیونکہ میں جانتا تھا یہ اللہ کا حبیب ہے، یہ رسول ہے، خاتم الانبیاء ہے، اس کی ہر حرکت سنت کہلائے گی، اس کی حرکت میں اعمال ہوتے ہیں، لہذا یہ جو بھی حرکت کرتا ہے سوچ سمجھ کے کرتا ہے، ایسے نہیں کر دیتا۔ تو لہذا رسول نے یہ جو حرکت کی ہے، یہ جو شاخ لائی ہے، ضرور رسول کا کوئی مقصد ہوگا۔ تو میں نے پوچھ لیا۔ اس وقت رسول خدا نے یہ کہا کہ ان العبد المسلم اذا قام الى الصلاۃ تحاطت خطاہ، کہ جب بھی کوئی مسلمان اللہ کی بارگاہ میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اور جب وہ کھڑا ہوتا ہے تو اس کے گناہ ایسے ہی زائل ہو جاتے ہیں جیسے اس درخت کے پتے زائل ہو گئے۔ یہ ہے نماز کی اہمیت۔ جب بھی انسان گناہ کرتا ہے تو جہنم میں ایک شعلہ پیدا ہوتا ہے، وہ شعلہ انسان کو جلانے کے لیے تیار ہوتا ہے، پھر جیسے جیسے گناہ بڑھتے جاتے ہیں وہ شعلہ بھی بڑھتا جاتا ہے۔ امیر المومنین کہتے ہیں اذا حضر وقت الصلاۃ نادا ملکن بین الناس، کہ جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو ایک فرشتہ ندا دیتا ہے، یعنی آسمان سے اترتا ہے، آ کے لوگوں کے سامنے یہ ندا دیتا ہے ایھا الناس قوموا الی نارکم التی اوقدتموها علی ظہورکم، اے لوگو اس آگ کو بجھانے کے لیے تیار ہو جاؤ جو تم نے اپنی پشتوں پہ جلا رکھی ہے۔ یعنی ہم اگر گناہ کرتے ہیں تو فوراً جہنم میں ہمارے حصے کا شعلہ بلند ہو جاتا ہے۔ اب امیر المومنین یہ کہہ رہے ہیں کہ فرشتہ آ کے یہ کہتا ہے اے لوگو وہ آگ جو گناہوں کی وجہ سے تم نے جلائی تھی اس کو بجھانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ وہ کیسے بجھے گی؟ اطفئوها بصلاتکم، تم نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، جو ہی تم نے کہا اللہ اکبر وہ ساری آگ بجھا دی جائے گی۔ یہ جب آپ نماز کے لیے آتے ہیں، یہ نماز آپ کو دعا دیتی ہے،
ان الصلاۃ، امام باقر علیہ السلام کی حدیث ہے، ان الصلاۃ اذا ارتفع فی وقتها رجعت الی صاحبها، کہ اگر کوئی مومن وقت پہ نماز پڑھتا ہے، جو ہی اذان آئی اس نے سارے کام چھوڑ دیے، تو پھر کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ یہ نماز اس سے دعا دیتی ہے۔ جو ہی آپ آئے ادھر، آپ نے کہا اللہ اکبر، یہ تکبیرۃ الاحرام میں جب آپ یوں کہتے ہیں، یعنی گویا کہ خداوند کریم کے سامنے آپ یہ اقرار کر رہے ہیں بارگاہ الہی میں کہ پروردگار دیکھ تیری خاطر دنیا چھوڑ کے آیا، سب سے میں نے ہاتھ اٹھا لیے ہے۔ تو جب اس طرح انسان فوراً نماز پڑھتا ہے تو یہ نماز جو ہے وہ بلند ہوتی ہے، اللہ کی طرف جاتی ہے، وَهِيَ بَيْضَاءٌ مُشْرِقَةٌ، جب جاتی ہے تو پھر پلٹ کے آتی ہے تو ایسی نورانی شکل میں آتی ہے، روشن شکل میں آتی ہے، اور آ کے نمازی کہتی ہے اے نمازی حفظتنی حفظک اللہ، تو نے میری حفاظت کی، خدا تیری حفاظت کرے۔ لیکن اگر ٹائم پہ پڑھی جائے تو اس طرح نماز آپ کو دعا دیتی ہے، ورنہ یہ عید بھی تو نماز کے متعلق ہے، ویل للمصلین الذین فی صلاتہم ساہون، ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے جو سستی کرتے ہیں، جو سستی کرتا اس کے لیے ویل ہے، ہلاکت ہے، تو جو نہیں پڑھتا اس کے لیے کیا ہوگا؟ تو لہذا کوشش کیا کریں کہ نماز کوئی بھی نہ چھوٹنے پائے۔ اس سے تو آپ اللہ سے ہم کلام ہو رہے ہیں، جیسے کسی بڑے آدمی سے آپ گفتگو کرتے ہیں کتنے خوش ہوتے ہیں، کتنا فخر کرتے ہیں کہ فلاں سے آج میں نے باتیں کی، تو نماز میں تو آپ اللہ سے باتیں کر رہے تھے۔ اور اگر یہی نماز آپ مسجد میں آ کے پڑھیں پھر اس کا کیا اجر ہوتا ہے؟ حدیث قدسی میں اللہ یہ کہتا ہے، لیکن یہ باتیں بتانی ضروری ہیں، ہو سکتا ہے بعض لوگوں کو اچھی نہ لگ رہی ہوں، لیکن یہی تو کردار کی باتیں ہوتی ہیں، اسی سے تو پتہ لگتا ہے کہ شیعہ کون ہے۔ کہ جب انسان نماز اس نیت سے آتا ہے کہ جا کے مسجد میں پڑھنی ہے، حدیث قدسی کے جملے ہیں، انی مکتوباً فی التورات ان بیوتی فی الارض المساجدہ، کہ ہم نے یہ بات تورات میں بھی لکھی ہے کہ اس زمین میں ہمارے گھر کیا ہیں؟ مسجدیں۔ فطوبی لمن یتطہر فی بیتہ ثم زارنی فی بیتی، کتنا خوش بخت ہے وہ انسان کہ جو اپنے گھر سے وضو کر کے چلتا ہے تاکہ اللہ کے گھر میں اللہ کی زیارت کر کے آئے۔ فَحَقٌّ عَلَى الْمَزْرُورِ أَن يُكْرِمَ الزَّائِرَ، میزبان کا حق بنتا ہے کہ وہ اپنے مہمان کا اکرام کرے، عزت کرے۔ کون کہہ رہا؟ اللہ کہہ رہا۔ لیکن جب آپ کے گھر مہمان آتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ جو آپ کی حیثیت ہوتی ہے آپ اسی طرح اس کا احترام کرتے ہیں۔ اب یہاں خالق یہ کہہ رہا ہے کہ میں میزبان ہوں، جو میرے گھر میں آیا ہے وہ میرا مہمان ہے، میں نے اس کا اکرام کرنا۔ بس خالق اور مخلوق میں یہی فرق ہے، ہم اپنے مہمان کا اکرام اس وقت کرتے ہیں جب وہ ہمارے گھر پہنچ جاتا ہے، لیکن خالق آپ کا احترام اسی وقت شروع کر دیتا ہے جب آپ گھر میں وضو کی نیت سے اٹھتے ہیں۔ ابھی گھر مسجد میں نہیں آئے، ارادہ کیا، وضو کے لیے پانی اٹھایا، تو یہ کیسا اکرام ہوتا ہے؟ ہمیں تو نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ اس کی وضاحت رسول خدا نے کی، من مشا الی المسجد لیطلب الجماعت، کہ جو شخص مسجد میں آتا ہے تاکہ جا کے نماز پڑھ کے، تو کیا ہوتا ہے؟ کتب اللہ لہ 70,000 حسنہ ویرفع لہ 70,000 درجہ، کہ جو شخص گھر سے نکلتا ہے کہ جا کے مسجد میں نماز پڑھو تو اللہ تعالیٰ 70,000 نیکی اس کے نامہ اعمال میں لکھتا ہے، 70,000 اس کے جنت میں درجات بلند کر دیتا ہے۔
وَإِن مَاتَ وَهُوَ عَلَى ذَلِكَ، اگر اس نے یہی عادت بنا لی ہے، یعنی اب اس نے سوچ لیا ہے کہ جب بھی نماز پڑھنی ہے جا کے مسجد میں نماز پڑھنی ہے، ان ماتا، اب اس حالت میں فوت ہو گیا، اب وہ کوشش کر رہا تھا، چاہے 2 دن آیا 3 دن آیا، لیکن نیت اس نے یہی کر لی کہ اب ہمیشہ مسجد میں نماز پڑھنی ہے، تو اللہ تعالیٰ 70,000 فرشتے خلق کرتا ہے، یعودون فی قبرہ، جب اس کو قبر میں لٹایا جاتا ہے تو یہ 70,000 فرشتے اس کے ساتھ جاتے ہیں، یونسونہ فی وحدتہ، جو اس کے ساتھ اس کی تنہائی کو ختم کرتے ہیں، اور تا قیامت اس کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں۔ یہ ہے کہ جب آپ چلے مسجد کی طرف، اب آ گئے آپ مسجد میں، یہاں آپ بیٹھ گئے کہ ابھی اذان میں کچھ ٹائم بچا، تو رسول خدا کہتے ہیں اے ابا ذر، ان اللہ یؤتیک ما دمت فی المسجد بکل نفس تنفست درجۃ، کہ ابا ذر جب تو مسجد میں آ کے بیٹھتا ہے تو خدا تیرے ہر سانس کے بدلے میں جنت میں تجھے 1 درجہ دیتا ہے، اور جو جتنے تو سانس لیتا ہے ہر سانس کے بدلے میں خداوند کریم تجھے 10 نیکیاں عطا کرتا ہے، وصلی علیک ملائکہ، اور تجھ پر ملائکہ درود پڑھے تھے۔ یہ اب خود سوچیں، جب انسان مسجد میں بیٹھتا ہے آدھا گھنٹہ کتنے سانس لیتا ہوگا۔ اس لیے جب انسان مسجد سے گھر کی طرف پلٹتا ہے تو وہ یقین رکھ کے جائے کہ اب اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہیں، تو اتنا ثواب ہے نماز کا۔ اگر ہم اور نیکیوں کا بھی پڑھتا شروع کر دیں تو بس پھر اسی پہ اشرا ختم ہو جائے گا، لیکن ہم اپنے موضوع پہ آتے ہیں کہ اتنا ثواب ہے نماز کا، اتنا ثواب ہے روزے کا، اتنا ثواب ہے حج کا۔ آپ کا تاریخیں اٹھا کے دیکھیں، حدیثیں اٹھا کے دیکھیں کہ روزے کا کتنا ثواب ہے، قرآن پڑھنے کا کتنا ثواب ہے، حج کرنے کا کتنا ثواب ہے، لیکن یہ تمام کا ثواب اسی وقت آپ کو حاصل ہوگا جب آپ اللہ کے حبیب سے محبت کریں گے۔ اگر دل میں کبھی بھی خیال لایا کہ یہ نبی نہیں ہے، شک کیا کبھی اس کی نبوت میں، کبھی اس کے سامنے بلند آواز سے بات کی، تو پھر یہ اتنا جو ثواب مل رہا تھا نماز کا، یہ جو اتنا ثواب مل رہا تھا نیکیوں کا سب حبط کر لیا جائے گا، نامہ اعمال میں کچھ بھی نہیں بتے گا۔ تو کل جو میں نے حدیث پڑھی تھی، آیت پڑھی تھی، ان تحبط عملکم وانتم لا تشعرون، یعنی جو ہی آپ نے بلند آواز سے بات کی رسول کے سامنے، تمہارے سارے نامہ اعمال، یعنی جو بالغ ہونے تک سے لے کے جوانی تک، پھر بڑھاپے تک جتنی بھی نمازیں پڑھی تھیں، جتنے بھی روزے رکھے تھے، جتنی بھی عبادتیں کی، جو ہی بلند آواز کی سارے کے سارے حبط ہو گئے۔ تو اگر کوئی رسول کے سامنے بلند بولا اور خالق کے خلق عظیم کا مالک یہ کہہ دے کہ میری محفل سے چلا جا، تاکہ اس کا ایمان بچے گا، اس کا ایمان نہیں بچ سکتا، اس کو امیر المومنین کیسے مان سکتے ہیں؟ لیکن اس کے مقابلے میں جو لوگ رسول کا احترام کرتے ہیں، اپنی آوازیں دھیمی رکھتے ہیں، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، کہ وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو اللہ کے رسول کے سامنے دھیما رکھتے ہیں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی سے آزما لیا۔ لہم مغفرۃ واجر عظیم، دیکھیں کیا آیات ہے، عظمت رسول کیا ہے۔ یعنی ایک آیت کیا کہہ رہی ہے کہ ان کے اتنے عمل ہیں، لیکن انہوں نے بلند آواز سے بولا، سارے عمل ختم، اللہ نے انہیں متقی نہیں کہا۔ جبکہ دوسری طرف وہ ہے کہ جو اپنی آواز کو دھیما رکھتے ہیں، اعمال ان کے کم ہیں، لیکن اللہ انہیں متقی کہہ رہا ہے، اس لیے آگے کہا ہے، میں نے جو کہا نا اعمال کم ہے، کہ لہم مغفرۃ، یعنی اس کا مطلب گناہ تھے اللہ معاف کر رہا ہے،
یعنی اب دو گروہ ہیں، ایک گروہ ایسا ہے جن کے پاس کثرت اعمال ہے لیکن محبت نہیں ہے، ایک گروہ ایسا ہے جن کے پاس اعمال تو کم ہے لیکن محبت زیادہ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس گروہ کو متقی کہا جن کے اعمال تو کم تھے لیکن محبت زیادہ تھی، لیکن جن کے پاس محبت نہیں تھی، اعمال زیادہ تھے، اللہ نے ان کو منافقین کہہ دیا۔ کیوں؟ کہ میرے حبیب سے محبت نہیں کی، میرے حبیب کا احترام نہیں کیا، لہذا سب کچھ ہبت ہو گیا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کی نیکیاں قبول کرے تو اپنے والدین سے بھی زیادہ رسول سے محبت کرو، اپنی اولاد سے بھی زیادہ رسول سے محبت کرو، اپنے زوجہ سے بھی زیادہ رسول سے محبت کرو، اپنے مال و دولت سے بھی زیادہ رسول سے محبت کرو، اپنے جاہ و منصب سے بھی زیادہ رسول سے محبت کرو، تب جا کے کامیابی نصیب ہوگی۔ قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخواتکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارتا یخشون کسادها احب الیکم من اللہ و رسولہ، کہ اگر تمہارے آباد و اجداد سے محبت تمہیں زیادہ ہے، اگر تمہیں اپنی اولاد سے محبت زیادہ ہے، اگر تمہیں اپنے مال سے محبت زیادہ ہے، اگر تمہیں اپنی زوجہ سے محبت زیادہ ہے، اگر تمہیں اپنے قوم و قبیلہ سے زیادہ محبت ہے، اگر تمہیں اپنے منصب سے زیادہ محبت ہے اللہ اور اس کے رسول سے، تو پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ فتربصوا، انتظار کرو، حتی یاتی اللہ بامرہ، حتیٰ کہ اللہ کا امر آ جائے۔ وہ امر کیا ہے؟ یعنی اللہ کا عذاب آ جائے۔ یعنی اللہ سے بھی محبت ہے، رسول سے بھی محبت ہے، لیکن والدین سے زیادہ ہے، اولاد سے زیادہ ہے، زوجہ سے زیادہ ہے، تو اللہ کہہ رہا ہے انتظار کرو ہمارے عذاب کا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، ایسا شخص فاسق ہے کہ جس کے نزدیک اس کے والدین زیادہ محبوب ہے اللہ اور رسول سے، اس کی زوجہ اللہ اور رسول سے زیادہ محبوب ہے، تو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ فاسق ہے، اس پہ ہمارا نظام نازل ہوگا۔ تو جب تک اللہ کے رسول سے محبت نہیں ہوگی سب اعمال کیا ہو جائیں گے؟ ہبط ہو جائیں گے۔ ابن عباس یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ رسول خدا نے یہ فرمایا من کالا، کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جنہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کی برائیوں کی وجہ سے جہنم میں بھیج دے گا، حکم ہوگا کہ ان کو جہنم میں لے جاؤ کیونکہ تم نے برائیاں کی ہیں۔ تو افراد کیا کہیں گے؟ اے پروردگارا کیف تدخلنا فی النار وقد کننا نواحدک فی الدار دنیا، اے پروردگار تو ہمیں کیسے جہنم میں بھیج رہا ہے جبکہ ہم تیری توحید کا اقرار کرتے تھے۔ یہ خدا کی توحید کا اقرار کرنے کا بڑا ثواب ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے دربار میں بیٹھے ہوئے تھے، جبرائیل ساتھ تھے، تو باہر سے ایک آواز آئی فقیر کی، مانگنے والے کی۔ تو جبرائیل نے حضرت یوسف سے یہ کہا جانتے یہ کون ہے؟ کہ یہ وہ جوان ہے جس نے تیری عصمت کی بچپن میں گواہی دی۔ حضرت یوسف پہ الزام لگا تھا نا، تو ایک بچے نے گواہی دی تھی کہ یہ معصوم ہے، یہ برحق ہے، تو یہ وہ جوان ہے۔ تو حضرت یوسف نے کسی کو بھیجا کہ جاؤ بلا کے لاؤ۔ جب بلا کے لایا گیا تو حضرت یوسف نے اس نے نیا لباس دیا، اسے اپنے ساتھیوں سے کہا اس کو غسل دلواؤ، نیا لباس پہنایا، بہترین کھانا کھلایا، بہت سے پیسے دیے، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ ہر مہینے یہاں آنا اور پورے مہینے کا خرچہ لے کے جانا۔ جب یہ بات کی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام مسکرائے، تو حضرت یوسف نے کہا کیا میں نے کم دیا ہے؟ کہا نہیں، اس لیے میں مسکرا رہا ہوں کہ تو بھی مخلوق ہے، یہ بھی مخلوق ہے،
اس نے زندگی میں ایک دفعہ تیری گواہی دی تھی، تو اس کو اتنا دے رہا ہے تو وہ خالق اکبر ہے جس کی گواہی مومن ہر روز 5 دفعہ دیتا ہے، وہ خالق اس کو کتنا دے گا؟ میں تو اس لیے مسکرا رہا ہوں۔ تو اسی لیے وہ کہہ رہا ہے، یعنی جب اللہ کہے گا کہ ان کو جہنم میں بھیج دو تو وہ کہے گا پروردگار تو ہمیں کیسے جہنم میں بھیج رہا ہے جبکہ ہم تیری توحید کے قائل تھے، تو کیسے ہماری زبان کو جلائے گا جبکہ یہی زبان تیرا کلمہ پڑھتی تھی، تو کیسے ہمارے دلوں کو جلائے گا جبکہ یہی دل اپنے اندر یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ لا الہ الا اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو کیسے ہمارے ہاتھوں کو جلائے گا جبکہ یہی ہاتھ تیری بارگاہ میں بلند ہوتے تھے، تو کیسے ہمارے چہروں کو جلائے گا، یہی پیشانی ہے تیری خاطر زمین پہ ہم رکھ دیتے تھے۔ تو خداوند کریم کہے گا تمہارے گناہ زیادہ ہیں، تو کہیں گے پروردگار ہمارے گناہ زیادہ ہیں یا تیری رحمت زیادہ ہے؟ کہ میری رحمت زیادہ ہے تو کہ اسی رحمت کے صدقے میں ہمیں معاف کر دے، تو خدا کہے گا ان سب کو جنت میں لے جاؤ۔ جب یہ بیان کیا رسول خدا نے تو ایک شخص اٹھا کہا کل من کان لا الہ الا اللہ، کیونکہ روایتیں وہ سنی ہوئی تھی، اس نے بھی آخر اتنا سا رسول کے ساتھ گزارا تھا کہ لا الہ الا اللہ کہنے کا کتنا ثواب ہوتا ہے، کیسے جنت مل رہی ہے، کیسے جہنم سے ہم آزاد ہو رہے ہیں، تو اس لیے اس نے کہہ دیا کہ کل من کان لا الہ الا اللہ فہو مومن، کہ جو بھی لا الہ الا اللہ کہہ دے وہ امن میں رہے گا، وہ اللہ کے عذاب سے بچ جائے گا۔ تو رسول خدا نے جواب میں کیا کہا کہ یاد رکھو انا عدونا یلحق بالیہود والنصارى، کہ جو ہمارا دشمن ہوگا، یہاں بھی بات کہہ رہے کہ اگر رسول نے یہ نہیں کہا جو میرا دشمن ہوگا، کہ وہ کہہ رہا ہے کہ جو لا الہ الا اللہ کہہ دے کیا وہ مومن ہے؟ اب رسول جواب میں کیا کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارا دشمن ہے، یعنی جو محمد کا دشمن ہے یا محمد جیسوں کا دشمن ہے، وہ یہود و نصارہ کے ساتھ ملاق ہوگا۔ انکم لا تدخلون الجنہ حتی یحبونی، تم جتنی بھی عبادت کر لو، جتنا بھی کلمہ پڑھ لو، جتنا بھی اقرار توحید کر لو، اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتے جب تک مجھ سے نہ محبت کرو۔ یعنی مجھ سے محبت نہیں کی تو یہ تمہارا کلمہ بیکار ہو جائے گا۔ وَزَعَمْ كَذِبًا مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ يُحِبُّنِي وَيُبْغِضُ عَلِيًّا، اور کاذب ہے وہ شخص جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں محمد سے محبت کرتا ہوں لیکن میرے بھائی علی سے نفرت کرتا ہے۔ بس اللہ نے فیصلہ کر دیا اگر توحید بچانی ہے تو مجھ سے محبت کرو، اگر رسالت بچانی ہے تو علی سے محبت کرو۔ کہ یہ بچے گی توحید تمہاری، یعنی لا الہ الا اللہ اسی وقت فائدہ دے گا جب کہو گے محمد الرسول اللہ۔ اگر یہیں رکے تو لا الہ الا اللہ کو کوئی فائدہ نہیں، اور محمد الرسول اللہ اسی وقت فائدہ دے گا جب کہو گے علی ولی اللہ۔ اگر یہ نہ کہا نہ توحید بچے گی نہ رسالت بچے گی۔ عظمت رسول پہ جو ہماری گفتگو ہو رہی تھی، یعنی اطاعت ساری قابل قبول اسی وقت ہوگی جب رسول سے محبت کریں گے، اور رسول سے محبت اسی وقت ہوگی جب معرفت ہوگی۔ اگر معرفت ہی نہیں ہے کہ رسول کون تھا، رسول کا نام کیا تھا، کیا خاندان تھا، تو پھر کیسے محبت بڑھے گی؟ جتنی معرفت بڑھتی جائے گی اتنی محبت بڑھتی جائے گی، جتنی محبت بڑھتی جائے گی اتنی اطاعت بڑھتی جائے گی۔ رسول خدا کے اجداد جتنے بھی تھے سب کے سب موحد تھے، ان میں کوئی بھی کافر یا مشرک نہیں گزرا، یعنی آدم سے لے کے حضرت عبداللہ تک سب کے سب کیا تھے؟ مومن تھے۔ قرآن کریم کی آیت ہے وَتَقَلَّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، کہ تو منقلب ہوتا رہا سجدہ کرنے والوں کی پشت سے۔
اتنی واضح آیت ہے قرآن کی، انشاءاللہ ہماری گفتگو میں یہ باتیں آئیں گی، یعنی اتنی واضح آیت ہے کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم دیکھ رہے تھے منقلب ہوتا تھا پاکیزہ صلبوں سے، ان لوگوں سے جو اللہ کو سجدہ کیا کرتے، لیکن پھر بھی افسوس ہے کہہ دیتے ہیں فلاں مشرک تھا، فلاں کافر تھا۔ ہم یہ کہتے ہیں آپ یہ نہ کہا کریں کہ آیا آباء و اجداد رسول مسلمان تھے یا نہیں، بلکہ یہ سوچا کریں ولی خدا تھے یا نہیں، اللہ کے ولی تھے یا نہیں۔ آج تھوڑا ذکر حضرت عبد المطلب کا۔ حضرت عبد المطلب کون ہے؟ رسول خدا کے دادا۔ جب یمن کے حاکم ابرہما نے خانہ کعبہ پہ چڑھائی کا ارادہ کیا تھا اور لاؤ لشکر لے کے آیا تھا، تو مکہ کے جتنے بھی افراد تھے اس کے لشکر کو دیکھ کے گھبرا گئے، ان کے دل دہل گئے، انہوں نے اپنا سامان سمیٹا، اپنی اولاد سمیٹی، کوئی صحراؤں میں نکل گیا، کوئی غاروں میں چلا گیا، یعنی سب چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ کس کو؟ بیت اللہ کو، اپنے گھر کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، حالانکہ سب کو پتا ہے کہ یہ کس کو منہدم کرنے آ رہا ہے؟ اللہ کے گھر کو، بیت اللہ کو۔ لیکن اس کے باوجود سب چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں، حتیٰ کہ ایک بھاگنے والے نے حضرت عبد المطلب سے بھی کہہ دیا کہ آپ کیوں کھڑے ہیں، آپ بھی ہمارے ساتھ آ جائیں۔ لیکن حضرت عبد المطلب نے کیا کہا؟ بھاگ گئے۔ کیسے بھاگ سکتے تھے؟ حیدر کرار کے دادا تھے۔ جب حیدر کرار نہیں بھاگ سکتے تو ان کے بھی دادا تھے۔ جب کہا آپ بھی آ جائیں تو کہا لا ابرن ابرہو ان بیت اللہ، کہ میں کبھی بھی اللہ کے گھر کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گا، اور میں اللہ کے علاوہ کسی کی بھی پناہ نہیں مانگوں گا۔ اس لیے جب وہ لشکر آیا سب چلے گئے، لیکن حضرت عبد المطلب کے چہرے پہ ذرا بھی پشماش نہیں جائی تھی، کیونکہ توکل تھا اللہ پہ، بھروسہ تھا اللہ پہ، اسی طرح اسی روٹین میں رہے۔ پھر جب پتہ چلا کہ ان کے 200 اونٹ ابرہما کے لشکر نے پکڑ لی، یہ گئے۔ جب عبد المطلب کو آتے ہوئے دیکھا، یعنی شہنشاہ تھا یمن کا، ایسی عظمت دیکھی رسول دادا کے چہرے پہ، کھڑا ہو گیا، بڑا احترام کیا اس نے، اپنے ساتھ اس نے بٹھایا اور کہا اے سردار قریش کیسے آنا ہوا آپ کا؟ تو کہنے لگے آپ کے لشکریوں نے میرے 200 اونٹ پکڑ لیے۔ اس وقت یہ کہتا میں تو آپ کا بڑا احترام کر رہا تھا، میں تو آپ کو بڑا عظیم انسان سمجھتا تھا، لیکن آپ کو اپنے اونٹوں کی پڑی ہے، اور وہ گھر جس کو آپ اپنا عزت اور احترام کا مرکز سمجھتے ہیں، آپ نے اس کے بارے میں کوئی بات ہی نہیں کی۔ تو حضرت عبد المطلب نے کیا جواب دیا؟ انا رب الابل ولہذا البیت رب یمنعہ، میں ان اونٹوں کا مالک ہوں، لہذا میں ان کی حفاظت کر رہا ہوں، جبکہ اس گھر کا مالک ایک اور ہے، تو ذرا حملہ کر کے تو دیکھ، پھر تجھے پتا چلے گا۔ یعنی کون کہہ رہا ہے؟ عبد المطلب۔ اتنا یقین تھا اس جملے میں کہ ایک دفعہ تو بادشاہ بھی گھبرا گیا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، اور اس کے دل میں یہ ارادہ پیدا ہوا کہ چلا جاؤں واپس۔ لیکن بعض نادان دشمن ہوتے ہیں نا، نادان دوست ہوتے ہیں نا، انہوں نے پھر اس کو ورگلایا کہ ایسی کوئی بات نہیں، لیکن اس نے اونٹ واپس کر دیا۔ اور جب حضرت عبد المطلب اس کے لشکر سے گزرے تو جس ہاتھی پہ یہ سوار ہو کے آیا تھا اس کا نام محمود تھا۔ حضرت عبدال کہتے ہیں یا محمود اتدری ما جاؤ بکا، اے محمود جانتے ہو یہ تمہیں کیوں لے کے آئے ہیں؟ ابھی بھی عبد المطلب کی آپ کو ولایت کب سمجھ نہیں آئی، جانور سے بات کر رہا ہے۔ اللہ نے شروع میں یہی کہا تھا نا کہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض،
کہ زمین و آسمان کی ہر شے تمہارے لیے مسخر ہے. یعنی جو خلفاء الہی ہوتے ہیں، آدم پہلا خلیفہ تھا، جتنے بھی نبی آئے، جتنے بھی ولی آئے، ان کے آگے ہر شے مسخر ہوتی ہے، چاہے وہ پتھر ہو یا جانور ہو. اب حضرت عبد المطلب جانور کو مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں اے محمود تجھے نہیں معلوم یہ تجھے کیوں لے کے آئے ہیں؟ اس نے گردن ہلائی، مجھے نہیں معلوم. کہا تجھے اس لیے لائے ہیں، کہا کہ تیرے ذریعے سے اللہ کے گھر کو برباد کیا جائے. کیا تو ان کا ساتھ دے گا؟ کہا کبھی بھی نہیں. یعنی یہ ہاتھی سے باتیں کر رہے ہیں. جب اس نے گردن ہلائی نا، نہیں ساتھ دوں گا، حضرت عبد المطلب مسکراتے ہوئے واپس آ گئے. دوسرے دن کعبہ کے دروازے پہ یوں ہاتھ رکھ کے کھڑے ہیں. صرف ابو المطلب کا خاندان موجود ہے مکہ میں، سب بھاگ گئے. حضرت عبد المطلب اپنے غلام سے جا کے کہتے ہیں، خود خانہ کعبہ پہ دروازے پہ کھڑے ہیں، کہ جا کے دیکھ پہاڑ کے پیچھے کیا ہے. جب وہ گیا اور آ کے یہ کہتا ہے کہ سمندر کی طرف سے ایک سیاہی اٹھ رہی ہے، لگتا ہے ایسے کوئی بادل اٹھ رہا ہے. یہ جو روایت آپ کو سنا رہا ہوں ہماری سب سے معتبر کتاب اصول کافی میں موجود ہے. کہ جا کے دیکھ، جب اس نے آ کے بتایا کہ سیاہ بادل آ رہے ہیں، کہا یہ بادل نہیں آ رہے، یہ پرندے آ رہے ہیں، اور ان کے چونچ میں ایک پتھر ہوگا، آج کوئی بھی نہیں بچ کے جائے گا، جس پہ لگے گا وہ واصل جہنم ہوتا جائے گا. یہ کہنے کے بعد عبد المطلب نے بارگاہ الہی میں دست دعا بلند کیا، کہا پروردگارا سارے تباہ ہو جائیں لیکن ایک کو بچا لینا، تاکہ وہ جا کے بتائے کہ عبد المطلب کے رب نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے. یہ ہے ولی خدا. جو بھی مومن کامل ہوتا ہے وہ کبھی نہیں بھاگتا. حتیٰ کہ اللہ نے گنجائش رکھی ہے مسلمانوں کے لیے، لیکن رسول کے لیے نہیں رکھی. یعنی رسول کبھی بھی میدان چھوڑ کے نہیں جا سکتا، کبھی بھی نہیں. لیکن عام مسلمان چھوڑ کے جا سکتے ہیں. سورہ انفال میں خدا کیا کہتا ہے؟ یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال. اے میرے حبیب مومنین کو جہاد پہ آمادہ کرو. فَإِن یکن منکم 20 صابرون یغلبون علی 200. فَإِن یکن منکم 100 صابرۃ یغلبون 1000 من الذین کفروا. کہ اے حبیب ان کو جہاد پہ آمادہ کرو، اگر ان میں سے 20 بھی ثابت قدم رہ گئے تو یہ 200 پہ بھاری ہیں. اگر ان میں سے 100 ثابت قدم رہ گیا تو یہ 1000 پہ بھاری ہے. یعنی اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو جو مومن ہوگا اگر اس کے مقابلے میں 10 آ جائیں یہ میدان چھوڑ کے نہیں جا سکتا. اگر میدان چھوڑ کے جائے گا تو گناہگار ہوگا. لیکن اگر 11 آ جائیں، یعنی ایک کے مقابلے میں 11 آ جائیں تو پھر یہ میدان چھوڑ بھی جائے گا، گناہگار نہیں کہلائے گا. اب اگلی آیت میں اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ الآن خفف اللہ عنکم. اب اللہ نے تمہیں تخفیف دے دی ہے. کیوں دی ہے؟ یعلم ان فیکم ضعفا. کیونکہ اب اس نے تمہارے اندر کمزوری محسوس کی ہے، لہذا اب اگر تمہارے درمیان 100 ثابت قدم رہیں گے تو پھر صرف 200 کا مقابلہ کر سکیں گے. اگر 2 کے مقابلے میں بھاگے گا کوئی مومن تو پھر مجرم ہے، پھر گناہگار ہے. لیکن اگر 3 کے مقابلے میں بھاگے گا تو پھر گناہگار نہیں ہے. تو گویا اللہ نے یہ بتا دیا کہ دیکھو اگر صاحب ایمان ہے، جتنا جتنا اس کا ایمان مضبوط ہوتا جائے گا اتنا زیادہ ثابت قدم رہے گا. جتنا اس کا
ایمان کمزور ہوگا اتنا وہ ثابت قدم نہیں رہے گا۔ اب اللہ نے ایک معیار بیان کر دیا کہ کیسے پتا چلے کہ یہ صاحب ایمان ہے یا نہیں، اس کے دل میں ایمان کی کتنی طاقت ہے۔ اللہ نے معیار بیان کیا کہ دیکھو جس کا ایمان کمزور ہوگا وہ بھاگنے میں سب سے آگے ہوگا، جس کا ایمان زیادہ ہوگا وہ لڑتا رہے گا، اور جو کل ایمان ہوگا وہ کبھی بھی میدان چھوڑ کے نہیں جائے گا۔ دیکھیں ایمان تو قلبی چیز ہے نا، کیسے پتہ چلے؟ سارے کہتے ہیں ہم مومن ہیں، کون کہتا ہے میں منافق ہوں؟ اللہ نے راہیں بتا دی کہ اس سے پتہ چلے گا کہ اس کے دل میں ایمان ہے یا نہیں۔ اگر رسول جہاد میں کھڑے یہ جاتا ہے تو سمجھ لو ایمان نہیں۔ یعنی اللہ نے بہت سی راہیں بتائی ہیں، ایک راہ اور بھی بتائی ہے کہ حب علی ایمان، کہ ایمان قلبی چیز ہے، لیکن پتہ کیسے چلے کہ یہ مومن ہے یا نہیں؟ اس کے سامنے میرے بھائی علی کا نام لے لو، اگر اس کا چہرہ کھل ہو جائے تو پھر سمجھ لینا مومن ہے، اگر چہرہ بگڑ جائے تو سمجھ لینا منافق ہے۔ یہ قلبی چیز ہے۔ کیسے پتہ چلے گا؟ علی کے نام سے پتہ چل جائے۔ اب یہ جو کہہ رہا ہے کہ میں علی سے بھی محبت کرتا ہوں، یہ بھی تو قلبی چیز ہے، یہ کیسے پتہ چلے گا؟ کبھی تو نام لینے سے خوش ہو جائے اس لیے پتہ چل گیا، اور کبھی کیسے پتہ چلے گا؟ جب اپنے دلوں میں جھانکنا، اگر اس طرح کرتے ہو تو پہلے کے محب ہو۔ رسول خدا فرماتے ہیں من احب اللہ فلیحبنی، جو اللہ سے محبت کرنا چاہتا پہلے مجھ سے محبت کرے، من احبانی فیحب اطرتی، جو مجھ سے محبت کا دعویٰ رکھتا ہے میرے اہل بیت سے محبت کرے۔ ومن احب اہل البیت، یہ ہمارے لیے فیحب القرآن، وہ قرآن سے محبت کرے۔ ومن یحب القرآن ومن احب القرآن فیحب المسجد، جو قرآن سے محبت کرنا چاہتا ہے وہ مسجد سے محبت کرے۔ آپ دیکھ لو کتنے لوگ آتے ہو مسجد میں، اگر مسجد میں نہیں آتے تو پھر یہ فقط دعویٰ ہی ہے۔ درود بھیجیے گا محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بات ہم یہ کر رہے تھے کہ ہر مسلمان کے لیے اللہ نے گنجائش رکھی ہے، کو میدان چھوڑ کے جا سکتا ہے، حتیٰ کے لیے نبیوں کے لیے بھی اللہ نے گنجائش رکھی ہے، لیکن اپنے حبیب کے لیے نہیں رکھی۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، کافی میں یہ حدیث ہے، ان اللہ آت محمدً شرائع نوح و ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ، کہ اللہ تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ کو نوح کی شریعت بھی دی ہے، ابراہیم کی شریعت بھی دی ہے، موسیٰ اور عیسیٰ کی شریعت بھی دی ہے۔ پھر امام علیہ السلام نے چیزیں گننی شروع کر دی کہ اللہ نے اپنے حبیب کو یہ بھی دیا ہے، یہ بھی دیا ہے، یہ بھی دیا ہے۔ پھر آگے یہ فرمایا اور ایک ایسی چیز بھی عطا کی ہے، لم یکلف احد من الانبیاء، کہ اللہ نے یہ چیز کسی نبی کو بھی نہیں دی۔ وَأُنزِلَ عَلَيْهِ سَيْفٌ، اور اللہ نے آسمان سے اس نبی کے لیے سیف اتاری ہے، ایک تلوار اتاری ہے۔ اب آگے یہ تلوار اتارنے کے بعد اللہ نے کیا کہا؟ قاتل فی سبیل اللہ لا یکلف احدا الا نفسک، اے میرے حبیب میں نے تمہیں دے دی ہے، لیکن تو نے میدان میں جانا ہے، اور تو اپنے نفس کے علاوہ کسی کو تکلیف نہیں دے سکتا، یعنی تو بھی میدان سے نہیں جا سکتا، تیرا نفس بھی میدان سے نہیں جا سکتا، یعنی چاہے سارے بھی چلے جائیں، نہ تو جا سکتا ہے نہ تیرا نفس جا سکتا ہے۔ لا یکلف، لا تکلف الا نفسک، نہ تو جا سکتا ہے نہ تیرا نفس جا سکتا ہے، سارے چلے جائیں یہ نہیں جا سکتا۔ اگر نبی میدان چھوڑ کے چلا جائے صاحب ایمان نہیں ہو سکتا۔
بات سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں؟ کہ نبی میدان چھوڑ کے نہیں جا سکتا، اگر گیا تو صاحب ایمان نہیں رہے گا۔ نفس رسول میدان چھوڑ کے نہیں جا سکتا۔ اس لیے جب جنگ احد میں سارے مسلمان چلے گئے تو اس وقت رسول نے کیا کہا؟ اپنے نفس سے پوچھا، اے علی تو کیوں نہیں گیا؟ یعنی یہ رسول کھڑا ہے، اس کا نفس کھڑا ہے کہ علی تو کیوں نہیں گیا؟ تو علی نے یہ نہیں کہا کہ میں ہاشمی جوان ہوں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، بھاگنا میری شان کے خلاف ہے، میں آپ کا بھائی ہوں، میں اشجع العرب ہوں، میں اتنا بہادر ہوں کہ میں نہیں بھاگ سکتا، یہ کوئی بھی جملہ نہیں کہا، بلکہ کیا کہا؟ اکفر بعد الایمان، کیا ایمان کے بعد کافر ہو جاؤں؟ یعنی اگر تجھے چھوڑ کے جاتا ہوں تو پھر ایمان نہیں رہتا۔ بس علی کے اس جملے نے بہت سے لوگوں کے ایمان سے پردہ اٹھا دیا۔ کوئی نہیں جا سکتا۔ آگے جملہ کیا ہے؟ وَأُنزِلَ عَلَيْهِ سَيْفٌ، اللہ نے آسمان سے سیف اتاری، اللہ نے آسمان سے تلوار اتاری۔ کس کے لیے؟ رسول کے لیے۔ حدیث یہی کہہ رہے نا، اس پہ اتاری۔ اب جس پہ تلوار اتاری گئی اب اسی کو لڑنا ہے۔ اب تلوار دی جا رہی ہے رسول کو، لڑ کوئی اور رہا ہے تو رسول نے پہلے انتظام کر دیا کہ دیکھو نفس نے لڑنا ہے، یعنی میں نے ہی لڑنا ہے، ایک میرا نفس ہوگا وہی لڑتا رہے گا۔ اب بھاگنے والے بھاگ گئے لیکن نفس لڑتا رہا۔ جب تلوار ٹوٹ گئی تو آسمان سے ذوالفقار آئی، جبرائیل نے ذوالفقار رسول خدا کو دی، رسول خدا نے اپنے نفس کو دی۔ اب نفس نے لڑنا شروع کیا، جبرائیل نے پڑھنا شروع کیا، لا سیف الا ذوالفقار، لا فتح الا علی۔ کوئی رسول پہ اعتراض نہیں کر سکتا کہ تلوار آپ پہ اتری، لڑتا کوئی اور رہا، کیونکہ آیت یہ تھی لا تکلف الا نفسک، تو نے یہ ذمہ داری نہیں دینی کسی کو مگر اپنے نفس کو۔ تو رسول نے اپنے نفس کو دی۔ اب کسی کے ذہن میں اگر یہ آ جاتا کہ علی کیسے نفس بن گیا تو اللہ نے آیت مباہلہ میں تصدیق کر دی کہ تم اپنے آپ کو بلاؤ، تم اپنے اولاد کو بلاؤ، تم اپنے خدا۔ تو رسول خدا نفس کس کو بنا کے لے گئے؟ تو جس کو نفس بنا کے لے گئے وہ علی ابن ابی طالب تھا۔ بس اللہ نے بھی مہر لگا دی۔ اگر جنگ احد میں رسول نے اس کو نفس قرار دیا، دیکھو مباہلہ میں میں علی کو نفس رسول قرار دے رہا۔ لہذا اگر اعمال بچانے ہیں اللہم صلی علی محمد، تو رسول سے محبت کرنی ہوگی، رسول کے ساتھ مل کے جہاد کرنا ہوگا۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم۔ کہ مومنو کیا میں تمہیں ایک ایسی بات بتاؤں، ایک ایسی تجارت بتاؤں جس کے آپ عذاب علیم سے بچ جائیں گے؟ یعنی اگر یہ تجارت آپ نے کر لی، اگر آپ نے یہ سودا کر لیا تو جہنم سے بچ جائیں گے۔ وہ تجارت ہے کیا؟ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، کہ تم ایمان لے کے آؤ اللہ پہ، اس کے رسول پہ، اور جہاد کرو اموال اور جان کے ساتھ۔ یعنی تین چیزیں بتا دی کہ اگر یہ تجارت کرنی ہے تو تین چیزیں، ایمان باللہ، ایمان بالرسول و جہاد۔ کیا ہوگا جب تم یہ کرو گے؟ تمہارا درجہ بڑھا دیا جائے گا۔ وَيُبَشِّرُ رَبُّهُمْ
برحمت و رضوان و جنات، جو اس طرح کرے گا اس کا اجر عظیم ہوگا، وہ مقام فیض پہ ہوگا، اس کو جنت ملے گی، اس کو رضوان الہی ملے گا، اس کو اللہ کی رحمت ملے گی۔ تو ہم کیا کریں؟ اللہ نے 3 شرطیں لگا دی، چلو ایمان تو لے، ہم نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ بھی ایمان بھی ہو گیا، رسول پہ ایمان بھی ہو گیا، اب رسول کے ساتھ جہاد کیسے کریں؟ رسول کی مدد کیسے کریں؟ کیونکہ اللہ نے 3 شرطیں لگائی ہیں، رحمت کے لیے، رضوان کے لیے، جنت کے لیے۔ تو ہم ہادی برحق سے کہتے ہیں اے اللہ کے رسول یہ ہماری مشکل حل کرو، تو کہ میں ہادی برحق بن کے آیا ہوں، میں مشکلیں آسان کرنے آیا ہوں، میں تمہیں ایسا راستہ بتاؤں گا کہ یہ تینوں چیزیں تمہارے شامل حال ہو جائیں گی۔ دیکھو اگر میں موجود تو میری مدد کرنا، اگر میں نہ ہوں گا تو میری جیسا ایک اور محمد ہوگا، اولنا محمد، اوسطنا محمد، کلنا محمد، ہم سب محمد ہیں۔ کبھی علی کی شکل میں آئے گا، کبھی حسن کی شکل میں آئے گا، کبھی حسین کی شکل میں آئے گا، کبھی مہدی کی شکل میں آئے گا۔ جب وہ آ جائے تو اس کے ساتھ مل جانا، یہ میرے ساتھ ملنے کے مترادف ہے۔ تم اپنے دور کے محمد کی مدد کرنا، صلی اللہ محمد، تم اپنے دور کے محمد کی مدد کرنا، یوں سمجھو محمد مصطفیٰ کے ساتھ مل کے کھڑے ہیں۔ اس لیے ہم دعائے عہد میں کیا کہتے ہیں؟ پڑھتے ہیں نا دعائے عہد آپ لوگ، اللہم انی اجدد بیعتن و عقدن و عہدن، اے پروردگار میں اس بیعت اور عقد کی تجدید کرتا ہوں جو میں نے تیرے ساتھ باندھا تھا۔ کون سا عقد ہے؟ وہی جو آپ رسول سے باندھ کے آئے تھے، جو اللہ سے کر کے آئے تھے، کہ میں آج پھر اس کی تجدید کرتا ہوں۔ یعنی ہر روز ہی آپ دعا مانگا کریں۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص 40 صبح دعائے عہد پڑھے گا، جب امام زمانہ آئیں گے تو اس کو اٹھایا جائے گا کہ یہ جو تو کہتا تھا اللہم اجعل من انصارہ و اعوانہ، اے خدا مجھے اس کے انصار و اعوان میں سے قرار دے۔ آخری مہدی آ گیا ہے، آخری محمد آ گیا ہے، اب اس عقد کی تجدید کر۔ اس میں یہ جملے موجود ہیں، اللہم ان حالا بینی و بینہ الموت، کہ پروردگار اگر اس کی اور میرے درمیان موت حائل ہو جائے، فاخرجنی من قبری، کہ مجھے قبر سے اس حالت میں نکالنا کہ میں اپنے کفن کو پھاڑ دوں، میرے ہاتھ میں تلوار ہو، اور اس بلانے والے کی آواز پہ لبیک کہتا ہوا اٹھ کھڑا ہوں۔ یعنی ہم سب چاہتے ہیں نا امام زمانہ کے ساتھ اٹھیں۔ اللہ کتنا امام نے آپ کو آسان نسخہ بتایا، 15 منٹ بھی نہیں لگتے دعا پڑھتے ہوئے۔ 40 دن اگر صبح کی نماز کے بعد آپ یہ دعا مانگیں تو آپ امام زمانہ کے ساتھ اٹھیں گے۔ خداوند کریم ہم سب کو امام علیہ السلام کے محبین میں سے قرار دے، ان کے انصار و اعوان میں سے قرار دے۔ بس عزادارو، یہی اس محبت کی دلیل ہے کہ ہم اپنے کام چھوڑ کے یہاں بیٹھے۔ جو عہد کیا تھا ہم نے کہ اگر ہمارا امام خوش ہوگا تو ہم بھی خوش ہوں گے، اور اگر ہمارا امام غمگین ہوگا تو ہم بھی غمگین ہوں گے۔ اور یہ وقت ہے کہ جس میں آپ کا امام غمگین ہے، اپنے جد کو یاد کر کے یہ کہتا ہے السلام علی مرمل بالدماء، میرا سلام ہو میرے اس جد پہ جس کو خون کا غسل دیا گیا، میرا سلام ہو میرے اس جد پہ جس کو ریت کا کفن پہنایا گیا، میرا سلام ہو میرے اس جد پہ جس کو غیروں نے دفن کیا۔ جوان بیٹا موجود ہے، دفن کرنے والے کو۔ پھر آگے کیا کہا؟ میرا سلام ہو اس بی بی پہ، اس معصومہ پہ جس کا کربلا سے لے کر شام تک چہرے کی رنگت بدلتی رہی۔ وہ اتنی چھوٹی معصومہ تھی
اتنا ظلم ہوا، کبھی چہرے کا رنگ سرخ ہو جاتا تھا، کبھی چہرے کا رنگ نیلا پڑ جاتا تھا۔ یہ کیسے سرخ ہو جاتا تھا، یہ کیسے نیلا ہو جاتا تھا، کبھی کوئی تازیہ نہ مارتا تھا، کبھی کوئی تماچا۔ عزادارو، یہ معصومہ جس کو آپ سکینہ کہتے ہیں، راوی کہتا ہے جب امام خیمے سے نکلے اور تھوڑا سا آگے چلے تو ایک 4 سال کی بچی خیمے سے پیچھے آئی اور آ کے یہ کہتے یا ابت انظر الی انی عطشان، اے بابا ذرا میری طرف تو دیکھ، مجھے بڑی پیاس لگی۔ کہتے اتنا درد تھا اس معصومہ کے اس جملے میں کہ حسین گھوڑے سے نیچے اترے، اپنی بیٹی کو گلے لگا کے ایک مرثیہ پڑھا، سیطول بادی یا سکینہ، اے سکینہ بھی نہ رو، تجھے میرے بعد بہت رونا ہے۔ کبھی شمر کا تماچا رلائے گا، کبھی کوفہ کا بازار رلائے گا، کبھی شام کا دربار رلائے گا، اے سکینہ ابھی نہ رو، تو روتی ہے میرا دل کا باب ہو جاتا ہے۔ اے سکینہ میرے بعد تجھے بڑا رونا ہے۔ عزادارو، یہی بی بی روایت کرتی ہے، بہار الانوار میں یہ روایت موجود ہے کہ حضرت سکینہ یہ کہتی ہے جب ہمارے سارے شہید ہو گئے، ہمارا کوئی نہیں بچا، تو میں خیمے کے در پہ کھڑی ہوئی تھی، اپنے بابا کے لاشے کو دیکھ رہی تھی اور یہی سوچ رہی تھی اب ہمارا کوئی نہیں بچا تو یہ ملعون ہمارے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ بس یہ میں سوچ رہی تھی کہ ایک ملعون آیا، وہ ہماری طرف بڑھ رہا تھا، اس کو دیکھ کے میں گھبرا رہی تھی، میں اپنی پھوپھی کے ساتھ ان کا دامن پکڑ کے کھڑی تھی، لیکن وہ ملعون آگے بڑھتا رہا، میں ڈر کے آگے چلی، وہ ملعون میرے پیچھے چلا اور اس نے پہلے نیزہ مارا، بس نیزے کا نگنا تھا، میں گر گئی، اس ملعون نے پہلے میری چادر پہ ہاتھ رکھا، چادر چھینی اور اس کے بعد میرے گوشوارے کو ہاتھ رکھا، کیا ہوا، صرف گوشوارہ نہیں گیا، کان کا تھوڑا سا گوشت بھی ساتھ گیا۔ عزادارو، یہی خون تھا جو شام تک ان کانوں سے بہتا رہا۔ بی بی کہتی ہے میں بے ہوش ہو گئی، اور جب مجھے ہوش آیا تو میں نے کیا دیکھا، میرا سر میری پھوپھی کے زانو پہ ہے۔ بس جب میں نے دیکھا میں نے کہا یا امتے حل عندک خرقت، اے پھوپھی جان میں رسول کی بیٹی ہوں، میں فاطمہ کی پوتی ہوں، میں حسین کی بیٹی ہوں، میں علی کی بیٹی ہوں اور میرا سر ننگا ہے، یہ کمینوں کا مجمع ہے، کیا آپ کے پاس کوئی چادر ہے کہ میں اپنا سر چھپا لوں؟ تو بی بی زینب نے سینہ پیٹ کے کہا امتوں کے مثلے، اے بیٹی صرف تو سر ننگے نہیں ہے، تیری پھوپھی بھی سر ننگے ہے، علی کی بیٹی کی بھی چادر نہیں ہے، اٹھو ہمیں اسی طرح کوفہ اور شام کے بازاروں میں جانا ہے جہاں فتح کے رادیانے ہوں گے، جشن منایا جا رہا ہوگا، سب کہہ رہے ہوں گے مارو مارو باغی کی بہن آئی ہے، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگارہ ہماری اس عبادت کو قبول فرما، یا اللہ محمد و آل محمد کا واسطہ ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے والدین کی خطاؤں سے درگزر فرما، یا اللہ محمد و آل محمد کا واسطہ جو مومنین عزاداری برپا کرتے ہیں ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، ان کی حفاظت فرما، ان کی مشکلات کو حل فرما، ان کی حاجات کو برلا، یا اللہ محمد و آل محمد کا واسطہ جو مومنین مریض ہیں ان کو شفاء کاملہ عطا فرما، جو مومنین بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، جو مومنین پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ محمد و آل محمد کا واسطہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے انصار و اوان میں سے قرار دے، بحق محمد و آل الاطہار، اللہم صلی علی محمد۔